صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بلند بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد۔ خاتمین النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یقین رکھیے مومنات کہ جو عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کا بڑا خیال رکھا کریں۔ ایک تو کبھی کسی کے دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ ہم نے عبادت کرنی ہے اپنے لیے، ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا، کیونکہ اگر ہم دنیا کے لیے عبادت کریں گے تو دنیا میں پھر اس کا اللہ دے، یعنی اللہ کسی کا اجر نہیں رکھتا۔ دیکھیے شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی کہ اللہ نے اسے جو ہے نامعلوم وقت تک کی زندگی دی ہوئی ہے، اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے، اچھے بھلے بندے کو بھی، ہے نا۔ یہ اس کی عبادتوں کا صلہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ کتنی عبادت کی ہوگی سوچئے، ہزاروں سال اس نے سجدے کیے، تو اللہ کسی کی جو ہے نیکی کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شیطان نے دنیا کے لیے کی تھی، اللہ نے اسے دنیا دے دی، اس لیے دکھاوا ہے دنیا کے لیے عبادت نہ کریں۔ دوسری بات، عبادت کو تجارت نہ بنائیں، سوداگری نہ کریں۔ سوداگری سے مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری موت آسان ہو جائے، یا اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں قبر کا عذاب نہ ہو، یا اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہ بھیج دے، یا ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ سب عبادتیں جو ہیں وہ مولا فرماتے ہیں لالچ والی عبادتیں ہیں۔ دیکھیے آپ جو اس فرش عزا پہ موجود ہیں نا، ایک بات کا یقین رکھیں، میں اس ممبر پر میں بڑی گناہ گار ہوں۔ دیکھیے میں ہر انسان گناہ گار ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، اور پھر یہ کہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، تو یہ نہیں۔ ہر انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، سوائے ائمہ معصومین کے۔ ائمہ معصومین کو معصوم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یا جن قریب جو ہے، کیونکہ گناہ بھی ایک نجاست ہے، اور ان کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت رسول کہ ہم نے آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح آپ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا، اور ہر نجاست کو آپ سے، رجس کو آپ سے دور رکھا۔ تو مومنات، اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں کیونکہ ان سے، لیکن ہم نہیں ہیں معصوم۔ غیر معصوم جو ہوتا ہے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور ہر بڑے سے بڑے انسان ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اگر اپنی گناہ پر شرمندگی اختیار کر لے اور اس گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ یاد رکھیے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑا گناہ کون سا ہے اور چھوٹا گناہ کون سا ہے۔ ہر وہ گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جسے چھوٹا سمجھا جائے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور ہر وہ گناہ جو بڑا سمجھا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ کیا جائے اور انسان ندامت محسوس کرے، وہ چھوٹا ہو کر ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی سے۔ مومنات، ہم گناہ گار بندے ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں،
لیکن یہ بات یاد رکھیے گا وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ ایک ماں کی محبت کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اس کو آپ نہیں بتا سکتے، بس اتنا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی مثال بھی دینی چاہیے تو دنیا میں ماں کی محبت سے اللہ نے، باپ کی نہیں، باپ بھی محبت کرتا ہے لیکن ماں کی محبت بے مثل محبت ہوتی ہے۔ تو مومنات، اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت میں پوشیدہ رکھا، لیکن اللہ نے کہا ایک ماں جتنی نہیں۔ جہاں لفظ 70 کا حصہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر محبت، لاتعداد محبت، لامحدود محبت۔ جس طرح سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے نا، آج دیکھیے سائنسدان کتنی ترقی کر چکے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، سورج کی روشنی کو کشید کر لیا، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں موجود سمندر کا دوسرا کنارہ آج تک سائنسدانوں کو بھی نہیں ملا۔ سمندر کی گہرائیوں کو سائنسدان ناپ سکے؟ نہیں ناپ سکے۔ تو مومنات، جس طرح سمندر کی گہرائیوں کو نہیں ناپا جا سکتا، جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں تلاش کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی محبت کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، لامحدود محبت کرتا ہے۔ تو جب اس بات پر یقین آ جائے نا، اور دین اسلام کی عمارت جو کھڑی ہوتی ہے وہ یقین پر، عقیدہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ یقین پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں شک ہو جائے تو شک والی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی چیز میں شک کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومنات، اللہ رب العزت آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب وہ کرتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہو ہمیں جہنم میں جھونکے گا؟ تو یقین ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے، میں کہتی ہوں میں جہنم میں نہیں جاؤں گی، گناہ گار بڑی ہوں، جہنم میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ گناہ گار بڑی ہوں لیکن مجھے یقین ہے مجھے پر اللہ قبر میں عذاب نہیں کرے گا۔ اور ویسے ہی مولا فرماتے ہیں تم اپنے رب کو جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، یعنی جیسا اپنے اللہ کے بارے میں سوچو گے تمہیں اللہ ویسا ہی ملے گا۔ تو مومنات، اللہ رب العزت کے لیے تم یہ کیوں گمان رکھو گے وہ تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، وہ تمہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کر دے گا؟ تم اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بارہا کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں رحم و کرم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفار ہوں، یہ بھی تو اسی کے نام ہے۔ اس کا رحم جو ہے اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ ایک لمحے میں انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دو مسئلے میں نے آپ کے حل کر دیے۔ تو اب نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ مجھ پہ عذاب کا خبر ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو انسان لالچ رکھتا ہے وہ ہے جنت کی لالچ۔ یہاں جتنے عقیدے بننے ہیں وہ جنت کے چکر میں ہے نا، سبھی جو چورن دیتے ہیں وہ جنت کی چورن، یہاں تک بھی 3 شیعوں کو قتل کر دو سیدھا جنت واجب، چورن تو جنت کی ہے نا۔ تو بھائی یہاں سب عقیدے یہی کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کرو سیدھا جنت میں جاؤ، یہ کر لو سیدھا جنت میں جاؤ، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، روزہ رکھو جنت میں جاؤ، یہ کرو تو بھائی ساری لالچ ہی انسان کی جنت پہ ٹھہری ہے۔ اب کیا کہوں میں آپ کو کہ آپ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہو، جس بی بی سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو، آج سے 1400 سال پہلے جب اس بی بی کے گھر میں حسین نے ظہور فرمایا تھا اور بی بی کو کربلا کا واقعہ معلوم ہوا تو بی بی نے سوال کیا تھا اپنے بابا سے، بابا کیا جب میرا حسین ذبح ہوگا میں ہوں گی؟ کہا نہیں زہرا آپ وہاں موجود نہیں ہوں گی۔ بابا آپ ہوں گے؟ کہا میں بھی نہیں ہوں گا۔ اچھا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر حسن تو ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہا میرے حسین کو کون روئے گا؟ تو اللہ کا فرمان آیا کہ اے محمد زہرا سے کہو ہم ایسی قوم کو خلق کریں گے جو تیرے حسین پہ روئے گی۔ تو اس وقت جناب سیدہ زہرا نے بے ساختہ فرمایا تھا پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں بابا اللہ سے کہہ دیجئے در جنت پہ کھڑی رہوں گی جب تک حسین کے رونے والوں کو داخل جنت نہ کر دوں، جنت میں نہیں جاؤں۔ اتنی بڑی عظمت، یعنی زندہ باد، زندہ باد،
تو مومنات ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں اور اپنی عبادتوں کو خالص کریں۔ آپ نے اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیج کر بے بہا نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں بعد میں بھیجتا ہوں، تمہارے حصے کا رزق پہلے بھیجتا ہوں۔ اس کا احسان ہے مومنات کے اس رب العزت نے ہمیں سب سے پہلی جو شکر ہے وہ اس نے ہمیں انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی کتا بلہ نہیں بنایا۔ تو یہی ایک شکر کرتے رہیں ساری زندگی تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان خلق کیا، پھر ذرے اہل بیت سے وابستہ رکھا، پھر ہمیں تھوڑی بہت ہی سے اپنی معرفت سے نوازا، علم دیا، جاہل نہیں رکھا۔ تو مومنات بڑی نعمت ہے، میں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی۔ انسان اپنے آپ کو دیکھتا جائے، اپنے آپ کو پہچانو، اللہ کو پہچان لو گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خود اپنے آپ پر غور و فکر کرو تو تمہیں خود میں خدا نظر آئے گا۔ تو اس رب العالمین نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو جانا تو اس کے پاس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ یہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ چکھنے میں اور کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو آپ نمک وغیرہ چکھنے کے لیے تھوڑا سا سالن منہ پر لگا کر نمک چکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے چکھنا۔ بس ایسے ہی موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کو پورا کھانا نہیں ہے آپ۔ اور جو ہم ہیں نا اہل بیت کے چاہنے والے، ہم مرتے نہیں ہیں۔ موت کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب قبروں میں جانا ہے نا تو قبروں میں تو ہم نے ٹکنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں حسین کے عزادار، اور جو حسین کے عزادار ہیں وہ قبروں میں نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کا مقام قبر نہیں ہوتا، ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ایک معجزہ میں بیان کروں گی۔ تو مومنات وہ جو ہے ہمارا اصل مقام لیکن جانا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اچھا اب ہم جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو دیکھیے جب آپ کہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں زیارات پر گئے، کہیں کسی ملک شہر سے باہر گئے، کوئی ملک سے باہر گئے، کہیں بھی انسان گھومنے پھرنے جاتا ہے تو اپنے عزیز جو ہیں رشتہ دار ان کے لیے تحفے تو لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے نا؟ حسب حیثیت جس سے جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اس کے لیے قیمتی تحفہ ہم لاتے ہیں، کہ ہم جس سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم جسے جتنا عزیز سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ تحفہ باہر سے لے کر آتے ہیں، چاہے زیارات پر چلے جائیں، چاہے ملک سے باہر چلے جائیں، کہیں شہر سے چلے جائیں، اور اگر نہیں لائے تو پھر رشتہ دار پھر باتیں بھی سنا دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا تو ہوتا ہے۔ تو تحفہ تو لانا ہے، ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تحفہ جو ہوتا ہے وہ زبردستی نہیں ہوتا، تحفہ ہوتا ہے محبت کا اظہار۔ آپ کسی کے لیے تحفہ لے کر جائیں، آپ کسی کو تحفہ دیں۔ اچھا اب یہ بتائیں وہ جو اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ کے لیے کیا لے کر جائیں گے؟ آپ کہیں گے جی نمازیں تو آپ کی ساری لالچ میں پڑی گئی نمازیں، ہے نا؟ یا تو ہم اس لیے نماز پڑھیں، اچھا یہ تو 3 چیزیں میں نے وہ بتائیں جس کی لالچ تو ہر بندے کو ہے۔ پھر دوسرا ہم اس لیے پڑھتے ہیں پتہ نہیں رزق میں تنگی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ادھر وہ ختم ہوتی ہیں تو ادھر نمازیں بھی ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری عبادتیں تو ساری لالچ میں ٹھہری ہیں نا، تو پھر وہ نماز ہم کیسے اللہ کے ساتھ، اللہ کو کہیں گے اللہ یہ نماز، اللہ کہے گا اس میں تو مجھے بہت کچھ نظر آیا، تو نے یہ نماز جو ہے اپنی رزق روزی برکت کے لیے پڑھی تھی، یہ نماز تو نے جو ہے جنت کی لالچ میں پڑھی تھی، اس میں تجھے جہنم کا خوف بھی تھا، اس میں تجھے بہت ساری باتیں تھی، تو یہ تو میرے لیے نہیں ہوئی نا۔ تو مومنات رزق وہ تمہارے نصیب کا لکھ چکا، اور جو لکھ چکا ہے وہ تمہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ نماز میں دعا نہ مانگو، نماز میں دعا مانگنا بھی واجب ہے، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں دعا نہ مانگی جائے، لیکن دعا مانگنے کے لیے نماز نہ پڑھو، جنت کے لیے نماز نہ پڑھو۔ ابھی کہا نا جنت تو جناب زہرا آپ کو لے کر جائیں گی، دروازہ جنت پہ کھڑی ہوں گی، جتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، عذاب قبر سے ہمیں بچا لے گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ اور پھر ہمیں عذاب قبر کہاں آئے گا؟ کیونکہ جو حسین کے عزادار ہیں ان کی قبر میں علی تو بعد میں آتے ہیں، پہلے حسین آتے ہیں، اور جن کی قبر میں حسین آ جائیں تو جن کی قبر میں حسین آ جائے پھر ان کی قبر تھوڑی رہتی ہے، عزا خانہ بن جاتا ہے۔ بھائی
ہیں ہم تو پھر وہیں پر یہی شروع ہو جاتے ہیں. میں تو یہ یقین رکھتی ہوں، ہم تو کہتے ہیں مولا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جیے تو علی علی کرتے، اٹھیں تو حسین حسین کرتے. تو بھائی قبر میں جب حسین آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اٹھ میری ماں زہرا نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے، اور یہی الفاظ ہیں مومنات، ایک مومن کی قبر کا یہی حال ہے کہ ایک مومن جب اس دنیا سے گیا تو اس کی قبر کی پہلی رات میں اس نے یہ خود بتایا خواب میں آ کر اپنے کسی دوست کو کہ میری قبر میں پہلی ہی رات میرے مولا حسین آئے اور کہا کہ میری ماں زہرا نے مجھے بھیجا ہے، اور کہا ہے اے حسین تیرے عزادار پر آج قبر کی پہلی رات ہے، اور جا مجھ زہرا کی طرف سے اسے تسلی دے کہ تو پریشان نہ ہو، تو اکیلا نہیں ہے، تو تنہا نہیں ہے. تو جس پہ ساری زندگی روتا رہا ہے وہ حسین تیرا مددگار ہے. تو مجھے یہ بتاؤ مومنات، جس حسین پہ رونے سے تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو وہ حسین جب تمہاری قبر میں آ جاتے ہوں گے اس قبر میں کسی فرشتے کی کیا مجال کہ وہ عذاب دے سکے. یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا کا. اس لیے نماز نہ پڑھیں، آپ کی عبادتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کے سجدے خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، آپ کے کچھ ایسے سجدے ہونے چاہیے کہ جب قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور اللہ تم پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں کرے تو کہہ سکو ارے الہ ہم گناہگار تھے، نفس سے مجبور تھے، لیکن یہ چند سجدے خالص تیرے لیے ہیں، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، نہ اس میں جنت کی لالچ ہے، نہ اس میں جہنم کا خوف ہے، نہ قبر عذاب کا خوف ہے، نہ دنیا کے رزق کی لالچ ہے. بار الہ مانگا تھا لیکن اس لیے نماز نہ پڑھی تھی بلکہ خالص تیری عبادت کے لیے مانگا بھی اس لیے تھا کہ جانتے تھے تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے. وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہے. نعرہ حیدری حیدری، عظمت بی بی فاطمۃ الزہرا، بلند تر صلوات. ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہیں تو دعا کیا کریں کہ رب العالمین جتنی زندگی بسر ہو غم حسین میں ہو. یقین رکھیے، اور جب کہیں فرش عزا، کہیں مجلس کی دعوت ملا کرے، معلوم ہوا کرے تو مومنات اس فرش عزا پر جتنی جلدی ہو سکے پہنچا کریں، کیونکہ فرش عزا وہ نعمت ہے جب آپ کے دل میں حب اہل بیت، حب عزاداری ہوتی ہے. وہ حب عزاداری آپ کو قبر میں بھی مرنے نہیں دیتی، فنا نہیں ہوتی. آپ کی نظر ایک واقعہ کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ کہتے نہیں بلکہ میں ایک گروپ میں ہوں اور اس میں ایک ماں نے خود اپنی آپ بیتی جو تھی وہ سنائی. وہ قطر میں رہتی ہے، ان کا نام تھا شبانہ. ان کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا تھا، چھوٹے بیٹے کا نام تھا محمد علی رضا. مومنہ تھی، شیعہ تھی، تعلق شاید لاہور سے ہے اور خود جو ہیں وہ قطر میں رہتی ہیں ابھی بھی. شاید 2 ہی بیٹے تھے. جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر تقریباً 21 یا 22 سال تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو تھا بہت نیک تھا، بہت مومن تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اللہ کے بہت قریب تھا، اللہ سے بہت مودت رکھتا تھا، اللہ کے قرب کا بڑا داعی تھا، محبت اہل بیت بہت زیادہ رکھتا تھا، عزاداریوں میں جانا، مولا حسین کا غم منانا، فرش عزا پر جانا، 5 وقت کی نماز پڑھنا. اس عمر میں بھی وہ دنیا کے باتوں سے دور تھا اور وہ اللہ کے بہت قریب تھا. اور مجھ سے بھی، وہ ماں سے بھی بہت زیادہ قریب تھا. کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جائے تو بڑا ماں باپ کو پیارا ہوتا ہے، یا بڑی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے.
یا سب سے چھوٹی ہے. بیچ والے بیچارے اسی میں رہتے ہیں, ہم سے ماں باپ محبت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا, اصل میں وہ بڑے والے کی کچھ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ پہلی دفعہ ماں باپ بناتا ہے, تو وہ انسان کے اندر وہ ایک جذبہ پہلی دفعہ آتا ہے, تو اس لیے شاید ہوتا ہے. اور آخری والے کی بات پتا ہوتا ہے اس کی بات کسی نے نہیں آتی, ساری باقی جو رہی صحیح محبت ہوتی ہے اس میں نچھاور ہو جاتی ہے. تو بیچ والوں کو یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ شاید ہم سے ماں باپ, ایسی بات نہیں, ماں باپ سب سے محبت کرتے ہیں, یہ قدرتی طور پر. خیر جی, وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے جو چھوٹے بیٹے سے بہت قریب تھی. میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ قریب تھا. میرے بغیر جو تھا وہ یہ سمجھ لیں کہ کھانا کا لقمہ بھی نہیں کھاتا تھا, اور نہ میں. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن, آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے ظہرین کی قطر میں ہی ایک مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, وہاں گیا. الیکٹرک بائک پر تھا, واپسی میں لینڈ کروزر سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا, کومے میں چلا گیا. آپ کو معلوم ہے بائک کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, بہت مشکل سے ہی اس میں کوئی بچتا ہے. مومنان وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ آواز انہوں نے خود کی تھی. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کی اپنی آپ بیتی تھی جو انہوں نے بیان کی تھی اس میسج, وائس میسج میں. مومنات وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہاسپٹلائز تھا, وینٹیلیٹر پر تھا. ڈاکٹر زیادہ امید نہیں دلا رہے تھے کہ پوری باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی تھی, دماغ جو تھا وہ ختم تھا. دل دھڑکتا, آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر انسان کی آخری ہوتی ہے, اس کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وینٹیلیٹر سے واپس آ جائیں, بہت زیادہ ہوتا ہے جو ادھر سے ہی, کیونکہ آخری جو کنڈیشن ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں ہم کرتے ہیں, اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کی چیز ہے. کہیں کہ وہاں پر حالانکہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن میں ماں تھی, میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھنے میں وہاں روتی نہیں تھی, میں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی خاموشی سے, اور پھر میں واپس آتی. پھر میری ایک دوست تھی, ان کے گھر میں عزا خانہ, وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے گھروں میں عزا خانے ہیں. جو مومن ہیں انہوں نے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنایا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں حسین کی عزاداری رکتی نہیں ہے. بے شک بے شک. مومنہ وہ کہتی ہیں کہ میں عزا خانے میں چلی جاتی اور میں رو رو کر بی بی زہرا سے دعا کرتی, توسل کرتی بی بی سے. ایک دن میں گئی, میں بہت روئی, میں نے کہا بی بی میں نے آپ کو دیا, آپ کی مرضی ہے, یا تو پورا مجھے واپس کر دیں یا پورا آپ رکھ لیں, مجھے ادھورا نہ دیجیے گا. بی بی آپ کا بیٹا ہے, آپ کی مرضی ہے, اگر مجھے دے گی تو پورا دیجیے گا, اپنے پاس ہے تو پورا لے لیجیے. اور رو رو کر دعائیں کی. ہاسپٹل واپس آئی, ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں بچ سکتا. وہاں پر ایک ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر زہرا, ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا. وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ شبانہ ہمت کرو, تم نے اپنے بیٹے کو خود رخصت کرنا, اور دیکھو تم نے رونا نہیں ہے, جاؤ اپنے بیٹے کو رخصت کرو. وینٹیلیٹر وغیرہ ہٹا دیا گیا, دل ہلکا ہلکا دھڑک رہا تھا. بس وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک دل دھڑکتا ہے, آپ کو معلوم ہے انسان کی زندگی کی علامت ہوتی ہے, تاکہ تم جاؤ اور تم اپنے بیٹے کو خود رخصت کرو, اور تم نے رونا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نہیں روں گی. ہمت سے بڑے ہمت دلائی میں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمت کرو. کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, مجھے نا اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا وقت چاہیے, میں چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کے ساتھ بات کروں. ٹھیک ہے, اجازت دو. 3 گھنٹے کہنے لگی میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی رہی. میں کہتی, میں نے اسے ہر بات سمجھائی. میں نے اسے کہا بیٹا دیکھو, تم اس دنیا سے جاؤ گے, اس دنیا میں جاؤ گے, جیسے میں تمہاری یہاں ماں ہوں ویسے بی بی زہرا تمہاری ماں ہوں گی. تمہاری قبر میں اندھیرا ہوگا, تمہیں مولا علی آئیں گے, یہ ہوگا, ایسے سوال ہوں گے, یوں ہوگا. میں نے اپنے بیٹے کو ہر بات سمجھائی. جس طرح ہم مشکلوں میں گھرتے ہیں تو اپنی اولاد کو یا کسی مصیبت سے نکلنے کے لیے ہدایت کرتے ہیں, میں نے اپنے بیٹے کو ہر ایک ہدایت کی. 3 گھنٹے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی. لیکن میں نے پھر جب جانے لگی, میں نے کہا اچھا بیٹا اللہ حافظ, اب میں جا رہی ہوں, اللہ حافظ, اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی, اب پریشان نہیں ہونا, تمہاری مما ہر وقت تمہارے لیے دعا کریں گی, تمہاری ہر منزل آسان ہوگی. تم ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, بی بی زہرا تمہاری مددگار ہوں گی. اور میں نے اسے پیار نہیں کیا, میں نے رخصت کر اور میں آ گئی. وہاں پر ایک اور امتحان ہوا. ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے اعضاء لے لیں. دل گردے کیونکہ جوان تھا اور ایکسیڈنٹل موت تھی, تو وہ بالکل ٹھیک تھے. آنکھیں کسی کو چاہیے یا دل چاہیے, تو نے کہا کہ آپ اجازت دیں
تو بچے کے اعضاء اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ہم ہمیں کر دیں. کئی ضرورت مند ہیں. کہنے کی یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا، ظاہر سی بات ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کی آنکھیں دینا، دل دینا، گردے دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑا امتحان ہے. پتہ نہیں کتنی ہمت ہوتی ہے، لیکن جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ انہیں ہمت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے. انہوں نے اپنی علماء سے پوچھا، علماء نے کہا نہیں ہم بھی دے سکتے ہیں، آپ بے شک دے دیں. تو ہم نے اجازت دے دی، انہوں نے آنکھیں، گردے، دل وغیرہ اس بچے کے نکال دیے. کئی ویسے تو کئی دن لگ جاتے ہیں ڈیڈ باڈی واپس ملنے میں، 7 دن، ہفتہ باہر ممالک کے ان کے بڑے پنگے ہوتے ہیں، یہ کاغذ بنانا وہ کاغذ، لیکن انہوں نے ہمیں دوسرے ہی دن ہمارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی دے دی. ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا. ظاہر ماں تھیں، بی بی زہرا کے حوالے کر چکی تھیں، جن کو کہتے تھے کہ میں نے سب کو یہ کہا تھا دیکھنا میرا بیٹا ایک نہ ایک دن ضرور کسی نہ کسی کو ملے گا، دیکھنا ایک نہ ایک دن میرا بیٹے سے ملاقات ضرور ہوگی، ایک نہ ایک دن میرا بیٹے کا ضرور کچھ نہ کچھ، میرا بیٹا واپس آئے گا. بس گزرا، وہ کہتی ہیں کہ 2 سال بعد، یہ اس سال محرم میں، یہ جو ابھی محرم گزرا ہے اس کی چہلم، قطر کی ایک ذاکرہ تھیں، قطر میں رہتی ہیں ہندوستان کی، نام تھا ان کا بھی فاطمہ. اچھا اب دیکھیے کہ کو انسیڈنٹ کہیے یا ایک معجزہ کہیے کہ جتنے بھی اس واقعے سے ریلیٹڈ لوگ تھے، جیسے ڈاکٹر زہرا اور پھر یہ ذاکرہ فاطمہ، نام ان کا بھی فاطمہ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ فاطمہ جو ذاکرہ تھی، انہوں نے ان کے بیٹے کو تو نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر ہر جمعرات کو سب کو میسج واٹس ایپ پہ کیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دو، یہ وہ، تو ہر کوئی پڑھتا تھا. تو یہ جو ذاکرہ تھی فاطمہ تھی، انڈیا سے رہتی قطر میں تھی. یہ اس سال محرم میں چہلم کرنے امام حسین کا کربلا گئی. تو وہ اب وہ کہتی ہیں کہ مطلب کربلا میں جب وہ پہنچی ہیں تو جب انہوں نے واپسی آنا تھا کربلا سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اس میں ادھر ہوٹل وغیرہ میں، اور کہا کہ انہیں کچھ تسبیح سجدگاہ خریدنے تھے. کسی نے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں چلی گئی خریدنے کے لیے. تو جب میں مولا غازی عباس کے روزے کے قریب پہنچی تو وہاں پر ایک پنجاب کی کوئی پارٹی تھی، قافلہ تھا، اور وہ نوجوان جو تھے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے، اکبر میں مر جاواں گی وطنہ دیوی راجا. آپ نے سنا ہوگا، اس دفعہ بڑا مشہور نوحہ ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوحہ پڑھ رہے تھے تو عجیب سا درد تھا ان کی آواز میں. میں وہاں جا کر ان کے ساتھ، جہاں ان کا گروپ تھا، میں کھڑی ہو گئی، اور وہ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے اکبر میں مر جاواں گی وطنہ دیوی، تو میں اردو میں دہراتی ہوں. آپ معلوم ہے ہندوستانی اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں ہندوستان میں، تو یہ محاصرہ کی، تو میں اپنی زبان میں دہرا رہی تھی. میں بڑا مگن تھی کہ اتنے میں اس میں سے ایک نوجوان نکلا، اس نے مجھے ایک تسبیح دی. اس تسبیح کی تصویر بھی انہوں نے گروپ میں شیئر کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح ہے، یہ جا کر نا میری اماں کو دیجیے گا، شبانہ کو، انہیں کہیے گا آپ کے بیٹے محمد علی رضا نے دی. اچھا خیر، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ سمجھی کہ شاید اس وقت انہیں یاد نہیں آیا یہ کون. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اچھا شاید ہو سکتا ہے کوئی ہو جاننے والا، میں ذاکرہ ہوں، مجھے پہچانتا ہو، اپنے کسی چاہنے والے کے لیے تحفہ بھیجا ہو. خیر میں ابھی یہ کر اور چند وہ نوجوان اس بھیڑ میں چلا گیا، اور میں پیچھے ہٹی چلتے، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ شبانہ تو قطر میں آتی ہے، اور اس کا تو وہی بیٹا ہے محمد علی رضا جو 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا. جلدی میں نے جو ہے وہ واٹس ایپ کھولا، واٹس ایپ کی ڈی پی پر، کیونکہ ان کی اس بیٹے کی تصویر لگی تھی. جب میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو وہ وہی نوجوان تھا. جو اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے جاتے ہیں پھر وہ قبروں میں نہیں ہوتے، وہ وہاں یقین رکھیے. مومنات، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وعدہ ہے آپ مر نہیں سکتے. جو اہل بیت کی محبت میں، پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، جن کی محبت، جن کی معرفت خدا سے ملا دے، اسے زہرا کہتے ہیں. جناب زہرا کی میں کیا عظمت بیان کروں کہ ان کے در سے کوئی سوالی. آپ کو معلوم ہے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور کسی بھی معصوم کو جناب زہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے، مومنات یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی اور باتیں، لیکن جناب زہرا کا وسیلہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا. بڑا میں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک مومن تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زواری پہ جا رہا تھا امام رضا علیہ السلام کی. تو اس کا جو بھائی تھا وہ بہت گناہ گار تھا،
راستے میں اس کے بھائی جب قریب تھے امام رضا کے روزے کے تو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا. خیر اس نے وہاں غسل و کفن دیا اور جنازے کو امام رضا علیہ السلام کے روزے میں لے گئے, زری کا طواف کروایا اور دفن کر دیا. اب وہ پریشان تھا بڑا کہ میرا یہ بھائی تو بڑا گناہ گار تھا, اسے موقع بھی نہیں ملا امام کی بارگاہ میں پہنچنے کا, پتہ نہیں اس پہ کیا گزری ہوگی. خواب میں دیکھا اس کا بھائی بہت اچھے لباس نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا, بڑا خوش باش. اسے سوال کیا کہ تم تو بڑے گناہ گار تھے, یہ تمہارا اتنا اچھا. اس نے کہا ہاں, جب میں مرا تو میرے جنازے کو آگ لگ گئی, جب تم نے مجھ پر غسل کے لیے پانی ڈالا تو وہ آگ اور بھڑک اٹھی, میں جل رہا تھا, میں کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ, لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا. جیسے جیسے تم مجھ پر غسل کا پانی ڈالتے تھے آگ بھڑک اٹھی میرے گناہوں کی وجہ سے. لیکن جب تم میرے جنازے کو امام علی رضا علیہ السلام کی زری میں لے کر گئے تو جتنی اسی وقت آگ بجھ گئی. میں نے دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنی زری میں موجود ہے, کرسی پہ برجمان ہیں اور آسمان سے ملائکہ اتر رہے ہیں اور مولا لوگ حاجتیں دے رہے ہیں, مولا جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. وہیں پر ایک بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ مولا مجھے معاف کریں, مولا مجھے بچائیں, مجھے پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو میرے جنازے کو پھر آگ پکڑ لیں گے. لیکن امام میری بات نہیں سن رہے, امام میری طرف توجہ نہیں دے رہے. میں ان بزرگ کی منت کر رہا ہوں لیکن وہ بھی میری بات نہیں سن رہے. جب میرے طواف پورے ہونے لگے, 7 طواف کروائے گئے, 6 طواف پورے ہو گئے, 7واں پورا ہونے والا تھا, تو میں نے کہا خدا کے لیے بزرگ آپ کون ہیں, خدا کے لیے مولا میری بات نہیں سن رہے ہیں, میری التجا کو سنیے, مجھے کوئی رستہ بتائیے کہ میرے جنازے میں آگ لگی ہے, میں بڑا گناہ گار ہوں, مجھے معافی مل جائے. انہوں نے کہا تو بڑا گناہ گار ہے, ہم تیری کیا مدد کر سکتے ہیں, تیری کوئی ہاں, لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے معافی مل جائے تو امام علی رضا کو ان کی دادی زہرا کا واسطہ دے. میں نے کہا اے مولا آپ کی دادی زہرا کا واسطہ میری مدد کیجیے, میرے گناہوں کو معاف کیجیے. میرا یہ کہنا تھا. امام نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا, کہا تو نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے, ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کیا. یہ میری زہرا سلام اللہ, کیا عظمتیں اس بی بی کی بیان کریں مومنات. بڑے احسان ہیں جناب زہرا کے آپ پر. یہ آج دین اسلام اس دنیا میں ہے نا, یہ صدقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جب کوئی انسان کسی بڑے کام کو شروع کرتا ہے, کسی بھی بڑے کام کو شروع کرنے کے لیے اسے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 3 چیزوں. ایک اس کی انتھک محنت کی, دوسرا اس کو سرمائے کی ضرورت پڑتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ جس بھی کام کو کر رہا ہے اسے پیسے کی, مال کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تیسرا اسے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ ہر مشکل اور کٹھن مراحل میں کھڑے رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. مومنات, کام تھا اللہ کا, پہنچانی تھی اللہ کی وحدانیت. اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذمہ یہ کام لگایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پتھر کھائے, وطن چھوڑا, مصیبتیں سہیں, اس کام کو پہنچایا. لیکن نبی کو اس کام کو پہنچانے میں اور پھیلانے میں 2 چیزوں کی اور ضرورت تھی. ایک تھا سرمایہ, دوسرے تھے ساتھی. اللہ نے سرکار ابو طالب کی صورت میں محمد مصطفیٰ کو ایسا ساتھی عطا کیا کہ جب تک سرکار ابو طالب زندہ رہے مکے کے کافروں کو ضرورت نہ ہوئی محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے. اور جب تک جناب ختیجہ کا مال رہا, دنیا کے کسی مال کی نبی کو ضرورت نہ پڑی. دنیا کہتی ہے فلاں کا مال, ارے کسی کا مال نہیں تھا. میری بی بی اتنی امیر تھی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, جناب زہرا کی ماں ملیکۃ العرب تھی. ملیکۃ العرب یعنی عرب میں زہرا کی ماں سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا. زہرا کی ماں سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جب تجارتی قافلے آتے تھے نا واپس, تو درہم و دینار کا اتنا ڈھیر لگتا تھا. درہم کہتے ہیں سونے کے سکوں کو, دینار کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو. اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ اس کے سائے میں ایک اونٹ بیٹھ جائے. اتنی
امیر کی بیوی خدیجہ الکبریٰ، لیکن جب بیوی کی شادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اپنے خزانوں کی ساری کنجیاں جا کر محمد کے قدموں میں ڈال دی۔ آج کے بعد تو جتنی بھی اس دین اسلام کی بنیاد میں پیسہ لگا ہے نا، وہ فاطمہ زہرا کی ماں کا ہے، اور جتنا خون اس اسلام کی بنیادوں میں پڑا ہے نا، وہ اولاد زہرا کا ہے۔ اتنی مضبوط ہے یہ بنیاد اسلام، آج یہ دنیا چاہ کر بھی اس کی بنیادوں کو ہلا نہیں سکتی، تو یہ احسان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب مجھے بتائیں، کیا بیوی کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ بہت بڑا حق ہے، اس لیے یہ ایام فاطمیہ رکھے گئے۔ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں اپنے گھروں میں فرش عزا بچھائیں، بی بی زہرا کے نام کی نیاز کریں، بی بی کے نام کو زندہ رکھیں، بی بی کے ذکر کو بلند، معاف کیجیے گا یہ لفظ شاید میں غلط کہہ گئی، زندہ رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے بی بی کے ذکر کو قائم رکھنا۔ قائم رکھنے والی وہ ذات ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایام فاطمیہ میں سب ایک مجلس نہیں کروا سکتے، کوئی چند لوگ مل کر ایک مجلس ضرور کریں، ایام فاطمیہ میں بی بی کے نام کی نظر ضرور کریں۔ دیکھیے یہ بی بی کا بہت بڑا دکھ ہے، ہمیں سب سے بڑا دکھ، دیکھیے مولا حسین کے قاتلوں پہ ہر کوئی لعنت کر سکتا ہے، مولا علی کے قاتلوں پہ ہر کوئی لعنت کر سکتا ہے رسول خدا کی، لیکن جناب زہرا وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دشمنوں پہ ہر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ فقط آپ کو عطا کی گئی، یہ دولت آپ کو عطا ہوئی۔ مومنات، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ مومنات، میں کیا کہوں کہ جس سورہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ بنایا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر، اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ مومنات، معصومین فرماتے ہیں لیلۃ القدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور غلط نہیں ہے، کیونکہ مومنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ قرآن اترا ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ قلب محمد پر یہ قرآن اترا ہے، تو جس قلب پر یہ قرآن اترا ہے اس قلب کو زہرا کہتے ہیں۔ اور مومنات، فقط یہ نہیں، یہ ہے صامت قرآن جو قلب محمد پہ اترا، اور 11 صامت قرآن بھی اسی زہرا کے آنگن میں اترے ہیں، اسی لیے یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں جس رات میں 14ویں کے چاند کو چمکنا ہو، اسے لیل کہتے ہیں، اسے رات کہتے ہیں۔ مومنات، اس زہرا کے آنگن میں علی بھی تو اسی زہرا کے شوہر ہے نا، یہ کہوں تو غلط نہیں، امامت کے 12 چاند 12 کے 12 اسی آنگن میں چمکنے ہیں۔ مومنات، عظمتیں اہل بیت کے دروازے۔ مومنات، اور پھر کیا کہنا، مومنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بیٹی کا اتنا احترام کرتے ہیں، نہ جانے اس بیٹی کی کتنی عظمتیں ہیں کہ جب یہ زہرا دربار میں آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، چاہے چھوٹی بھی ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مسند پر زہرا کو بٹھاتے ہیں۔ اتنی باعظمت بی بی کہ جب بھی جائیں نبی اس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور وہی بی بی اپنے بابا کے بعد ایک دن دربار چلی گئی تھی، 4 گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا زہرا تھک گئی ہوگی بیٹھ جائے۔ اگر میرے دروازے پہ میرے دشمن کی بیٹی بھی چل کے آ جائے نا اور مجھ سے آ کر کچھ مانگے، میں اسے خالی نہیں بھیجوں گا۔ محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی مانگتی رہی اور امت نے خالی نہیں دیا، ارے حق نہ بھی تھا تو دے دیتے، محمد کی بیٹی تھی، نہ ہوتا تب بھی دیتے نا، ارے نبی کی بیٹی چل کے آئی تھی، 4 گھنٹے جناب زہرا دربار میں کھڑی رہی، اور میری بیوی کہتی رہی، وہ بیوی جو میدان مباہلہ میں جھوٹوں میں لعنت کرنے گئی تھی، دربار میں کھڑی ہو کے کہتی رہی، اور زہرا جھوٹ نہیں کہتی،
امیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر دربار میں پھینک دیے. زہرا روتی بھی رہی, بابا کی تحریر کے ٹکڑے چنتی بھی رہی. بس کہتے ہیں روایات کے لفظ ہے, روتے روتے فقط ایک جملہ دیکھ کے کہا تھا, رلا لو جتنا رلانا ہے زہرا کو, یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آئے گا. میرا بیٹا مہدی. ہم امینات جناب زہرا اپنے بابا کے بعد بار روایت 75 دن, بار روایت 90 دن یا 95 دن زندہ رہی. بی بی کی 2 تاریخیں, ایک 13 جمادی الاول جو ابھی گزر چکی, اور ایک 3 جمادی الثانی. جتنے دن بھی زندہ رہی روتی ہوئی رہی, رو رو کے کہتی تھی, بابا آپ کی زہرا سے آپ کے بعد اتنے غم آئے, بابا اگر دن کی آتی تو گانے سے آراتے بچاتی, بابا اگر پہاڑوں میں پڑتے تو پہاڑ لے جاتے. اتنا روتی تھی زہرا, امت کو زہرا کا رونا بھی پسند نہ آیا. کہنے لگے یعنی زہرا سے رو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے, زہرا کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, محمد جیسا نبی دنیا سے گیا تھا, امت زہرا کے ساتھ بیٹھ کے روتی, لیکن امت نہیں. پہلا آزا خانہ زہرا کا بن گیا جنت البقیہ میں, جسے بیت الحسن کہتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عزا خانے کہاں بنے, کس نے بنائے, کون رویا. ارے تاریخیں پلٹو تو صحیح, سب سے پہلے امت نے ہی زہرا سے بنوایا تھا کہ ہماری نیندیں خراب ہوتی ہے, زہرا جاؤ اپنے لیے کوئی اور گھر تلاش کرو. جناب زہرا امینہ جب دربار سے پلٹی ہے نا بی بی, 18 سال کی عمر میں جب گھر سے گئی تھی دربار, سر کے بال کالے تھے, کمر سیدھی تھی, جوانی تھی نا بی بی کی, آئمہ معصومین بوڑھے ہوتے بھی نہیں امینات. لیکن جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے, بی بی کی کمر جھک چکی تھی, بال سفید ہو چکے تھے. صرف بال سفید ہونا نہیں ہوتا مومنات, کمر کا جھکنا نہیں ہوتا مومنات. بی بی کا پورا جسم بڑھاپے میں ڈھل چکا تھا. بی بی 18 سال کی عمر میں 100 سال کی ضعیفہ دکھتی تھی. ایک مرتبہ امام حسن حسین نے پوچھا, باہر نہ ملا, بی بی چپ رہی. مومنات گھر میں آئی, جناب زینب 5 سال کی ہے, ماں کا حال دیکھا. ایک مرتبہ سوال کیا, ماں کیا حق نہ ملنے کا اتنا, بال سفید ہو گئی, کمر جھک گئی, ماں ضعیفہ ہو گئی. کہا زینب سب پوچھے تو نہ پوچھ, زینب یہ حق نہ ملنے کا غم نہیں ہے. زینب میں جانتی ہوں دربار میں بھی گئی ہوں, دربار تو نے بھی جانا ہے. زینب جب میں دربار گئی میرے سر پہ چادر تھی, زینب جب تو نے دربار جانا ہے تیرے سر پہ چادر نہیں ہونی. زینب میرے ساتھ علی بھی تھے, حسن بھی تھے, حسین بھی تھے. زینب جب تو نے جانا ہے نا, ارے بھائیوں کے بے گھوروں کا پردہ جی کربلا کے میدان میں چھوڑ کے جانا. میں دربار گئی, زینب تو نے بھی دربار گئی. زینب جب تو دربار جائے گی نا, زینب تیری آنکھوں کے سامنے تشت میں تیرے حسین کا سر پڑا. بڑی زخمی تھی زہرا, لیکن معلوم ہے اپنے زخموں کو جناب زہرا نے چھپائے رکھا مولا علی سے. بی بی نے نہیں بتایا. یہ زخم آپ کو معلوم ہے نا بی بی کو کب لگے, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. آپ کو معلوم ہے دروازے پہ حملہ ہوا, بی بی کی پسلیاں ٹوٹی, ہاتھ زخمی ہوا, علی کی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے. بی بی کتنی زخمی تھی مولا کو بی بی نے کبھی نہیں بتایا. مولا کو کب پتہ لگا, جب جناب زہرا دنیا سے چلی, کیونکہ بی بی کی وصیت تھی, علی مجھے غسلات دینا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا.
मोमिनात इसलिए मौला अली जब गुस्ल देने के लिए दाने मार मार कर अली रोते थे। अली जैसा इमाम तड़प तड़प के रोता था। बाद में किसी ने पूछा मौला इतना क्यों रोएगा? मुझे नहीं पता था ज़हरा इतनी जख्मी। ज़हरा की बाई पसलियाँ टूटी हुई थी, दाया हाथ टूटा हुआ था। न जाने किस हाल में नमाज़ें पढ़ती रही, तस्बीहां पढ़ती रही। बस एक जुमला मोमिना, एक जुमला मालूम है ना, उल्टे साइड की बीबी की पसलियां टूट चुकी थी, आपको मालूम है? चले मैं एक वाक़या आपको सुना देती हूँ, उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। एक मजलिस थी, ईरान में मजलिस थी, एक आलिम ने जनाब ज़हरा के मसाज पढ़े। बड़ा बीबी की पसलियां टूट गई हैं, गिरिया हुआ बेइंतहा गिरिया, सब उठ के चले गए। एक बंदा बैठा रोता रहा, बहुत कहा आपको मसाज को कौन सी ऐसी बात थी? जो कहा मैंने जाकिर साहब मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ जिस्म में कोई भी हड्डी अगर टूट जाए तो जब उसको हिलाओ तो दर्द होता है, अगर नहीं हिलाओगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन हिलाओगे तो दर्द होगा। लेकिन मैं जानता हूँ अगर किसी की पसलियाँ टूट जाए तो जितनी मर्तबा सांस लेता है उतना मर्तबा दर्द होता है। अरे बीबी ज़हरा टूटी पसलियों के साथ कैसे सांसें लेती रही? मैं कहूँगी डॉक्टर साहब ठहरिए, बीबी का सीधा हाथ भी टूटा हुआ था, लेकिन एक जुमला सुनते जाइए। टूटी हुई पसलियों और टूटे हुए हाथ के साथ नमाज़े तहज्जुद की आखिरी रातों में ज़हरा अब्बास के कुर्ते सीती रही। अब्बास के कुर्ते और फिर कहा था जनाब ज़हरा ने, बेटी ज़ैनब, जब आखिरी वसीयत बीबी की, जब आखिरी वक्त था बीबी का, बीबी ने जनाब ज़ैनब को बुलाया था, वसीयतें की थी, उनमें छोटे छोटे कुर्ते निकाल के जब जनाब ज़ैनब को दिए तो जनाब ज़ैनब हैरान हुई। कहा अम्मा मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है, किसका? कहा ज़ैनब मेरे मौत आएगा जब तुम्हारे बाबा शादी करेंगे, इसका नाम फातिमा कलाबिया होगा, लक़ब उम्मुल बनीन होगा, अल्लाह उसे बेटा देगा जिसका नाम अब्बास होगा। जब अब्बास दुनिया में आए ना, उसे अपने हाथों में लेकर उसके कानों में मेरे उसे सलाम किया, उसे मेरे सिले हुए कुर्ते पहनाना और कहना तेरी माँ ज़हरा ने तुझे सलाम भेजा है, तेरी माँ ज़हरा ने तुझे सलाम भेजा है और बड़ी जख्मी हालत में तेरे लिए कुर्ते सिए हैं टूटे हुए हाथों के साथ। ए अब्बास मेरे हुसैन के मुहाफिज बन के रहना, मेरी ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज बन के रहना। न जाने कैसी वफा निभाई है अब्बास ने, जनाब ज़हरा ने टूटे हुए हाथ से कुर्ता सिया था, अब्बास ने हुसैन पे दो नमाज़ें बस आखिरी जुमले मोमिनात, जब हम मुहर्रम में फर्श अज़ाब बिछाते हैं, कहीं भी किसी भी मजलिस का फर्श अज़ाब बिछता है, हम कहते हैं बीबी आइए आकर अपने बच्चों का पुरसा लीजिए। आज अब्बास का पुरसा, आज अकबर का पुरसा, आज हुसैन का पुरसा, शामे गरीबा में लुटी हुई ज़ैनब का पुरसा, कहीं रमजान में अली का पुरसा, कहीं हसन का पुरसा। लेकिन आज किसको बुलाएंगे? आज कहिए या रसूलल्लाह, आइए अपनी अकलौती बेटी फातिमा ज़हरा का पुरसा लीजिए। या रसूलल्लाह, बड़ा अरमान है आपकी ज़हरा का, अरे आपकी ज़हरा, आपके बड़े एहसान थे हम पर, लेकिन हाय उम्मत ने कब्र में भी ज़हरा को चैन करने दिया। अस्करी दाचन आ गया है, एक हसरत तोड़ चढ़ा दे। खबर एक क्या है, ए जगह तो सदा इमाम मुसी ना,
امام وقت خانہ کعبہ ضرور فرمے سن امام وقت سبنی کرو پہلو بی بی زہرا دی قبر تے وسن تو بی بی زہرا کو سوال کرسن اے ڈاڈی زہرا کجا نہیں جناب زہرا اکسن عسکری داچھن آ گیا ہے ایک حسرت توڑ چڑھا دے ایک بھیج کے محمل ہے شام دے پاسے میں زینب تھی منگوا او بہو دکھ ملے ہوئے دربار بچوں آوے دید ونڈاوے پاندے اج ہے آزادی ہیو رومن دی جھلے پر سے آن بھرا دے ماتم حسین اللہم